السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بنت یاسین آج آپ سے ایک حدیث مبارکہ شیئر کروں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص نے 99 آدمی قتل کیے اور پھر اسے توبہ کی توفیق ملی۔ اس نے زمین کے سب سے بڑے عالم سے پوچھا کہ کیا میری توبہ جو ہے قبول ہو سکتی ہے کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا ہے؟ تو عالم نے کہا نہیں، توبہ 99 خون کے بعد توبہ اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس قاتل نے یہ فتویٰ سنا اور اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے اس عالم کا بھی قتل کر دیا۔ اب یہ تعداد 100 کو پہنچ گئی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ اب اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ تم نے ایسا کر دیا اور تمہیں تو توبہ کرنی چاہیے تھی۔ پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا اور اس نے پوچھا دوبارہ سے یہی سوال کہ میں نے اب 100 خون کر دیے ہیں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو عالم نے جواب دیا کہ بھلا تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس طرح کرو کہ جس جگہ پہ تم رہ رہے ہو اب وہاں سے نکل کے فلاں جگہ پہ چلے جاؤ جو نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں پر چلے جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگ جاؤ۔ وہ آدمی نیکوں کاروں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کی روح نکالنے کے بارے میں لڑنے لگ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس نے تو کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں ہے، اس کی روح تو ہم قبض کرنے کے مستحق ہیں۔ اور رحمت کے فرشتے جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ توبہ کی حالت میں جو ہے نکلا تھا، اب اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا۔ فرشتوں نے اس کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ اس فرشتے نے کہا دیکھو ان دونوں بستیوں میں کون سی بستی زیادہ قریب ہے، پھر جو بستی اس سے زیادہ قریب ہو اس کو وہاں پہ شمار کرو، یعنی کہ اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر یہ نیک لوگوں میں شامل ہوگا اور رحمت کا فرشتہ اس کی جان روح قبض کرے گا، اور اگر اس کے قدم جو ہیں وہ جہاں سے یہ نکلا تھا اس کی طرف زیادہ ہیں تو پھر یہ اس کی جو ہے روح وہ عذاب والے فرشتے قبض کریں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب ناپا گیا، فرسخ کیا گیا، دیکھا گیا تو وہ بندہ نیکوں کاروں کی بستی کے زیادہ قریب پہنچ چکا تھا، یعنی کہ چند قدم یا جس طرح۔ تو فرشتوں نے اسے نیکوں کاروں کی بستی میں شمار کیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ صحیح بخاری میں یہ پوری جو ہے حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ تو اب اس ایک بڑی حدیث سے جو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جتنے مرضی گناہ ہو جائیں اس کی توبہ کو قبول کرنے پر جو ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یعنی ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو یہ گناہ کر لیے اب ہمیں تو ہدایت مل نہیں سکتی یا ہم تو کبھی بھی اللہ ہماری توبہ قبول کرے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سارے شیطان کی چالیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ڈالتا ہے کہ اللہ تو تمہاری توبہ قبول کرے گا ہی نہیں، تم اس راہ پہ چل ہی نہیں سکتے، تمہارا تو دین جو ہے تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں گو کہ اس نے توبہ سچے دل سے کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے ہمارے برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور اس توبہ پر ہمیں قائم رہنے کی بھی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔